السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے ہے انسانوں پر، تمام انسانوں پر اس گھر کا حج، جو بھی اس کی طرف پہنچنے کا استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، تو پھر اللہ تو تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ یہ ہے یہاں سے ایک تو یہ حکم تو یہی ہوا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ اس میں تھوڑی سی جو بحث ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ کیا جس وقت کسی کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ حج کر سکتا ہو اور وہ باقی معاملات کے لحاظ سے بھی اس کے لیے حج کرنا جو ہے وہ یعنی سارے اس کے معاملات ایسے ہو جائیں کہ وہ حج کر سکے، تو پہلا کام جو ہوتا ہے، پہلا فریضہ ہوتا ہے وہ حج کرنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے نماز کا وقت آ جائے تو اب ترجیح جو ہوتی ہے اب باقی کام چھوڑ چھاڑ کے اس نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت آ جائے تو چاہے اہم لڑائی کے وقت آ جائے، میدان جنگ میں آ جائے، تو بھی اب سب سے پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ نماز کی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب ہر ایک کے لیے جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اسی طرح جس کے پاس اتنی وسائل مہیا ہو جائیں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو حج کرنے کے لیے، تو پھر پہلی جو بات ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر بلا وجہ تاخیر کی جاتی ہے تو پھر اسی کے بارے میں یہ جو اگلا فقرہ ہے نا کہ وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو کوئی کفر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب اگر کوئی شخص اس لیے حج پر نہیں جا رہا کہ جی کوئی اتنا بھی ضروری، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اتنا بھی ضروری نہیں، یعنی جو صراحتاً فریضہ حج کا منکر ہو، تو تمام مفسرین اور فقہاء اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر یہ تو کفر ہے، یعنی وہ صراحتاً کفر ہو جاتا ہے۔ اس کو اس میں وہ شخص تو داخل ہے ہی جو صراحتاً فریضہ حج کا منکر ہو اور حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا ظاہر ہے۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ تو ایک دوسرا شخص ہے، اب وہ مطلب ٹال مٹول کر رہا ہے کہ اچھا کوئی نہیں، ابھی نہیں، اگلے سال چلا جاؤں گا، تو اس کو مطلب باوجود اس کے کہ وہ اس کو فرض سمجھتا ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ بھی کسی حد تک کفرہ ہی میں چلا جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صرف اتنی سی اس میں جو گنجائش ہے کہ خواتین کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے محرم، اب اگر کوئی خاتون جو ہے اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر محرم جو ہے کوئی ایسا میسر ہے جو کہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہے، وہ بھی حج پر جا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ چلی جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا محرم میسر نہیں ہے تو پھر خاتون کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے محرم کا بھی خود بندوبست کرے، یعنی اب اسے دو لوگوں کے لیے حج کی استطاعت اس کی یہی سمجھی جائے گی کہ اس کے پاس اتنے رقم ہو یا اتنا حالات ہوں کہ وہ دو لوگ جو ہے نا اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کر جا سکیں۔ اور اگر جب تک محرم کا بندوبست نہیں ہوتا اور یا اس کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے مطلب وہ اس کو معذور سمجھا جائے گا، اور پھر اگر وہ یعنی اس کے پاس اپنے پیسے تو ہیں لیکن محرم کا بندوبست نہیں ہو سکتا
تو پھر اس لحاظ سے اس کے لیے حج جو ہے یعنی قدرت اس وقت سمجھی جائے گی جب اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، ہاں وہ اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا یہ عورت اس کا خرچ برداشت کرے۔ تو اسی طرح باقی سارے معاملات بھی، جیسے اگر قرآن اندازی ہو رہی ہے، قرآن میں نام نہیں نکل رہا، تو وہ تو پھر مجبوری اور معذوری ہو جاتی ہے، لیکن اپنے طور پر بندہ جو ہے نا وہ اسے ہر وقت جو ہے اس بات کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس وقت اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پہلی ترجیح اس کی جو ہے وہ حج کرنا ہے۔ تو اس میں ہے یہ جو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس کے دو مفہوم جو ہیں بیان کیے گئے ہیں کہ ومن کفر، اس میں کہ اہل کتاب کو بھی، کیونکہ سارا خطاب ویسے تو اہل کتاب ہی سے چل رہا ہے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ بتانے کے باوجود اور اتنی واضح علامات کے باوجود کہ مکہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور حج کی سنت جو حضرت ابراہیم ہی کی سنت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ تو یعنی دین ابراہیمی کا اصل تو بحث چل رہی تھی نا، کہ یہود و نصارہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر نہیں ہے تو ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد، اور اصل دین ابراہیمی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قائم ہے، اور جو ان کا اتباع کرے گا وہی گویا کہ دین ابراہیمی پر ہے۔ یعنی ان تمام تفصیلات اور بینات کے باوجود جو کہا گیا ہے آیات بینات، تو آیات بینات اور ان تمام تفصیلات کے بعد بھی اگر یہود و نصارہ اپنی ضد پر اڑتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی وہ ہے جس پر وہ عمل پیرا ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مرکز جو بیت المقدس ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دینے کے بعد اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ کون کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون ایمان۔ نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اپنی جگہ پر ہے، اور اتمام حجت ہو گیا ساری آیات بینات بیان کرنے کے بعد۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج جو ہے وہ نہیں کرتا یا اس کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو یہ کہا کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اصل میں مشرکین عرب جو تھے وہ تو حج کرتے تھے، اس لیے یہاں پر اس حدیث میں مشرکین کا نام نہیں لیا گیا، اور بعد میں تو خیر اسلام آنے کے بعد تو مشرکین کو یا تمام غیر مسلموں کا حدود حرم میں داخلہ ہی ممنوع کر دیا گیا، اور اب حج جو ہے وہ صرف اہل اسلام ہی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ جو ہیں وہ چونکہ حج کے بالکل ہی منکر ہیں، اور وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے یا آتے ہی نہیں، یا اس کو دین ابراہیمی کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے جو شخص حج نہیں کرتا باوجود استطاعت کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ پھر اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرتا یا نصرانی، گویا کہ اس کا طرز عمل یہود و نصارہ جیسا ہے۔ تو یہ بھی بڑی سخت بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا باوجود اسلام قبول کرنے کے پھر وہ یہود و نصارہ میں گنا جائے یا ان کے ساتھ کھایا جائے، اور خاص طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فرض ہی نہیں ہے، وہ فرض نہ ہونے سے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اس سے جو ایک اور مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ، اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، ان آیات کو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حج کی دعوت دیں تمام انسانوں کو، جو سورہ حج میں آیات، اس میں ارشاد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ اذن فی الناس،
کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، اذان دے دیجئے کہ وہ یا اذن عام دے دیجئے تمام انسانوں کو۔ اب یہاں پہ حج کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اب یہ خطاب نہیں ہے کہ جو دین ابراہیمی پر قائم ہے وہ حج کرنے ہیں، بلکہ حکم تو تمام انسانوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ وہ آئے یاتو کا آپ کے پاس۔ اب یہاں پہ یاتو کا گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر ہوں گے۔ یاتو کا یہاں پہ حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں۔ اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے پاس تو نہیں جا رہے، اور ہمیں جو کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی کہ جو حج ہے وہ اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تو یہاں بھی تمام انسانوں کا نام لیا گیا، اور وہاں بھی تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور پیدل آئے، دور دراز مقام سے پیدل آئے، اونٹوں پر سوار ہو کر آئے۔ اب یہاں پہ اس وقت تو چونکہ اونٹی تھے اس لیے اونٹوں کا نام دیا گیا، ورنہ جو بھی سواری میسر ہوتی ہے اس پر آئے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ خود آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے منافع ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب یہ اگلا کام ہے جو کہ اس حج کا ایک لازمی حصہ ہے، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، اور خود بھی اس میں سے کھائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ اس حج میں تمام انسانوں کے لیے منافع ہیں، اور جو آگے بتائی گئی اس میں ایک یہ کہ ثم لیقضوا تفثہم، کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گندگیاں یا اپنا میل کچیل دور کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ایک بات اور پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ منافع جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں جو بھی حج کرنے آتے ہیں۔ تو حج کے منافع یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی یا اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اگر سارے انسان بھی حج کرنے پہنچ جائیں تو اللہ کی بادشاہی تو ہے، قائم ہے، وہ تو تمام کائنات پر حاکم ہے، اور اس میں ذرا برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بھی نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوتی۔ تو جو منافع ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے، اور خاص طور پہ اگر ہم امت مسلمہ کے لحاظ سے دیکھیں تو اتنے کثرت سے منافع ہیں کہ اگر آپ ہر حاجی سے پوچھیں نا کہ تمہیں کیا ملا حج کر کے، تو ہر ایک جو ہے نا وہ اپنا ہی کوئی تاثر بتائے گا اور اپنا ہی کوئی تجربہ بتائے گا کہ وہ کون سا نفع جو ہے وہ وہاں سے سمیٹ کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عجیب روحانی تشنگی جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے وہاں جا کے، ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے جو دخلہ کان آمنا، یہ جسمانی امن تو ہے ہی جو وہاں جا کے ملتا ہے، جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا رواج، یا یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو حدود حرم میں داخل ہو گیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، حتیٰ کہ وہاں کے کیڑے مکوڑوں اور نباتات تک کو امن دے دیا گیا اس لحاظ سے۔ لیکن ایک جو امن کی کیفیت اپنے دل میں آتی ہے، یہ ایک باطنی اطمینان اور امن کی کیفیت آتی ہے، پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ باطنی کیفیات جو ہے نا، یہ ظاہری بہت سارے منافع ہیں جو کہ انسانوں کو وہاں حاصل ہوتے ہیں، لیکن باطنی منافع جو ہے نا ان کا تو شمار ہی نہیں۔ تو یہ اس معاملے میں تو جتنا غور کیا جائے نا اتنے ہی منافع چلتے چلے آتے ہیں۔ اس میں جو ایک بہت بڑی بات مجھے اپنے لحاظ سے لگتی ہے وہ یہ کہ امت کا جو تصور جس کا بھی آگے چل کے اگلی آیات میں جس کا خاص طور پہ ذکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان صرف دو ہی گروہوں میں، ایک وہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو نہیں داخل ہوتے، یعنی ایک وہ جو دائرہ اسلام میں ہے اور ایک وہ جو دائرہ اسلام میں نہیں۔ تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے یا امت مسلمہ کا جو تصور ہے وہ یہ حج جو ہے یہ اور زیادہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اور پوری امت وہاں آپ دیکھیے کہ جو آگے چل کے بات کی جا رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہاں سچ مچ یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب، اور ہر قبیلے کے اور ہر مرتبے کے لوگ آتے ہیں، اور ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، ایک سے سب کے احکام، ایک سے سب کا لباس، اور ایک ہی مطلب ایک وقت میں وہ سارے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور سارے معاملات یکساں۔ تو ایک آواز پہ وہ قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ایک ہی جیسے طواف ہیں، ایک ہی جیسی سعی ہے، تو یہ سارے معاملات۔ تو یہ ایک امت مسلمہ کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے یہ دین جو ہے نا وہ اپنی اصل پر قائم ہے۔ اس دین میں کوئی بڑی جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں کی جا سکی، کوئی چیز اس میں کوئی تصرف نہیں ہو سکا اس کتاب، یعنی یہ کتاب قرآن جو ہے اس کی حفاظت میں ساج کا بڑا کام ہے کہ یہاں پر تلاوت ہوتی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وہاں پر اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے کسی نماز کی ادائیگی ہی میں مثلا، تو فوراً سب جو ہے وہ اس کو روکتے ہیں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تو نماز کی ادائیگی کے طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ لباس کے معاملے میں پوری امت اس بات پر جو ہے نا متفق ہے کہ حیا جو ہے لباس کے معاملے میں وہ ایک لازمی حصہ ہے دین کا، اور حج پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے مرضی کوئی لباس پہنے، لیکن وہاں جا کر سب کا لباس جو ہے وہ بڑا ہی باحیا ہوتا ہے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، یعنی ایک عجیب حیا کی سی کیفیت، حیا کی کیفیت جو ہے نا وہ وہاں جا کے خاص طور پہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں باقی دنیا میں جیسے مرضی کوئی رہے، لیکن وہاں اسے پتا ہے کہ یہاں آنا ہے تو خاص ڈریس پروٹوکول ہے، تو وہ میں نے ڈریس جو ہے نا وہی اپنانا ہے، اور اس کے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح دین کی بہت ساری باتیں، دین مکمل جو ہے وہ سارے کا سارا اس حج کی وجہ سے اپنی اصل پر جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اسی طرح مطلب بہت زیادہ منافع ہیں، اور سارے منافع جو انسانوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یعنی انسانوں ہی کے نفع کے لیے دنیا کے منافع بھی ہیں اور آخرت کے منافع بھی۔ اچھا، اس میں ان معاش کے منافع بھی لوگ بہت زیادہ اس کا بھی لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معیشت کی مطلب کتنی وہ روانی ہے، اور اس کی وجہ سے کتنا کاروبار چلتا ہے، اور کتنے اس میں فروغ ہوتے ہیں لوگوں کو اس سے۔ تو یہ بھی مطلب وہ دنیاوی منافع جو ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے، اور لیکن باطنی منافع جو ہے نا وہ تو ان سب سے بڑھ کر ہیں، اور ہمیں جو ہے نا یعنی وہاں سے آئے تو بس اپنا جائزہ اگر بندہ لے تو اس لحاظ سے لے کہ میرے ایمان اور عمل میں کتنا اضافہ ہوا ہے، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کتنا اضافہ ہوا، کیونکہ اصل جو ہے نا آج کی وہ تو یہی ہے، جب وَلِلَّهِ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو جس طرح کائنات کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جہاں بھی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی کچھ کا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو جس طرح پوری کائنات اللہ کی مطیع ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد پر چل رہی، تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو یہ حج جو ہے یہ مجھے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے میں، وابستہ کرنے میں اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے، اور مجھے اس کا یہ جو اصلی منافع، یہی وہ گندگی ہے جس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا سورہ حج میں جو ہے نا کہ اپنی گندگیاں دور کرو، اپنے میل کو چیل دور کرو۔ تو میل کو چیل ظاہر ہے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر یہ حکم ہو کہ ہر نماز جو نہا دھو کے پڑھو، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہر نماز میں نئے کپڑے پہن کے جاؤ، کوئی ایسا حکم نہیں۔ گندگی جو ہے وہ روح کی گندگیاں ہیں، باطن کی گندگیاں ہیں، جن کو وہاں جا کے دھونا ہے، اور سب سے بڑی گندگی باطن کی جو تکبر ہے، کیا ہے،
حرص و ہوس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دھونا ہے، اور وہاں سے آئے بندہ تو اپنا یہ ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا پہلے سے بڑھ گیا ہے، اور کیا اس کا تعلق جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا ہے، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر پہلے سے بڑھ کر عمل کرنے والا بن گیا ہے، اور کیا اس کا دل جو ہے، اس کا نفس جو ہے وہ تکبر، ریا، حرص و حوس، حسد اور بغض اور اس طرح کی ساری آلائشوں سے پاک ہو گیا ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں جن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر اس لحاظ سے حج کر لیا جائے تو پھر ایسے حاجیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ حج کے بعد وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے ابھی پیدا ہوئے. کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ بالکل پاک صاف بچہ ہے، ابھی تک اس کو کوئی ظاہری باطنی غلاظت جو ہے اس کو نہیں لاحق ہوئی. تو حج بھی جو ہے بندے کو اسی طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور بندہ جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ نئے سرے سے گویا کہ شروع کر رہا ہے. اور اسے چاہیے کہ اب ذرا اور زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھے، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اب کوشش کرے کہ اب کوئی مزید میل کچیل جو ہے وہ اس کو نہ چمٹ جائے. اس لحاظ سے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہ اس لحاظ سے بڑی ہی مجھے تو اہم ٹکڑا لگتا ہے یہ اس آیت کا، کہ اگر حج جو ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ حج جو نہیں کرتا اس نے بھی کفر کیا، اور جو حج کے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل نہیں کرتا اور صرف ایک سیر سپاٹا کر کے آ جاتا ہے تو اس نے بھی گویا کہ پھر کفر ہی کیا، یعنی وہ بھی اس نے بھی حج سے کچھ حاصل نہ کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بہرحال انہیں تو وہ تو سارے جہاں والوں سے انہیں تو پوری کائنات کو وہ خود چلا رہے ہیں، اور انہیں اس کے چلانے میں کسی کی استعانت، مدد کی، معاونت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان آیات کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو اہل کتاب ہیں ان کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ بنائے گئے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں. اب یہ اہل کتاب کو ملامت ہے، ان کو تنبیہ ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ملت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خود تمہارے اپنے صحیفوں میں موجود ہیں، ان کو اور ان کی سچائیوں کو جان بوجھ کر کیوں جھٹلاتے ہو. تمہیں سمجھ بھی آ چکی ہے، تمہیں پتہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ خود اس کو جھٹلاتے ہو بلکہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. اور یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ ایسی شراتیں جو ہیں گویا کہ اللہ کی موجودگی میں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں ان پر. واللہ شہید علی ما تعملون، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں یا کریں گے. واللہ شہید، وہ خود گواہ ہیں. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ گویا کہ شبہات پیدا کرنے کا یا اللہ تعالیٰ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکنے والی بات ہو جاتی ہے نا. جب ایک بندہ خود اس راستے کو اختیار نہیں کرتا تو اس حالت میں بھی گویا کہ دوسروں کو بھی روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے جن کو اس راستے کی سمجھ آ گئی ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ ترغیب اور ترہیب اور شبہات کے ذریعے ان کو اس راستے سے روکو اور ان کو کسی ایسے رخ پر موڑ دو کہ وہ جو انہیں راہ راست ملی بھی ہے وہ بھی پھر ان سے گم ہو جائے. یہ تو ان کا ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے نا. جو یہی ان آیت اس سے پہلی آیات میں بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹائیں، کہ تمہارا راستہ جو ہے وہ گم کرنا چاہتے ہیں. تو
اس معاملے میں ان کے لیے تو یہ ہے ہی تنبیہ، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کی ان کاروائیوں سے اور ان کے ان طریقوں سے اور جو ان کی چالیں ہیں ان سے باخبر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو تو اس انداز میں یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہ صرف یہ کہ پہلے یہ کہا کہ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، اللہ خود گواہ ہے جو تم عمل کرتے، اور پھر کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے پاس پہلے سے خبر موجود تھی، تمہیں ہدایتیں دی گئی تھی، تو تم دوسروں کو بھی جب نئی اللہ تعالیٰ نے جو نبی جو جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آگے تھے، تو چاہیے تھا کہ تم خود آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیتے، لیکن تم بجائے اس گواہی کے حق ادا کرنے کے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے، تم نے تو ایک لحاظ سے وہ طریقہ اختیار کیا جو راہزنوں کا طریقہ ہوتا ہے، جو ڈاکوؤں کا طریقہ ہوتا ہے، کہ تم اس راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر نگاہ رکھے ہوئے۔ اب آگے یعنی یہ ایک لحاظ سے اتمام حجت کر دیا گیا اہل کتاب پر، تو اب خطاب جو ہے نا آگے اس کے بعد ہم سے اہل ایمان سے، اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ تاکہ ہم اس عظیم نعمت کی قدردانی کریں، شکر گزاری کا احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے، جو قرآن کی شکل میں چیز ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی، کہ اس طریقے کو ہم اپنائیں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں جو کہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یعنی ملت کا جو تصور ہے اس کو مستحکم کرنے کی بھی ہدایات ہیں، تو یعنی ایک اجتماعی نظام کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جو اس ملت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اس اجتماعی نظام کو اپناتے نہیں ہیں تو یہ بھی پھر گویا کہ ہم وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یا وہی طرز عمل ہوگا جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا۔ اس لحاظ سے اب ہم اگلی آیات دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں میں سے فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اب فریق یعنی اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لیتے ہو، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے ایک فریق کی، ایک گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یردوکم تو وہ تمہیں لوٹا لے جائیں گے، پھیر لے جائیں گے، بعد ایمانکم یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کی طرف، یعنی اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اب یہاں پہ فریقا من الذین اوتوا الکتاب سے اہل کتاب کا وہی گروہ مراد ہے جن کی مخالفتوں اور وسوسہ اندازیوں کا ذکر اوپر تفصیل سے ہو چکا ہے۔ تو پہلے بھی یہ کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے کچھ تو لوگ ہیں جو کہ آپ ان کے پاس خزانے بھی رکھواؤ تو وہ بڑی اچھی طرح امانت کا حق ادا کرتے ہیں اور تمہیں لوٹا دیتے ہیں اور تمہاری امانت کی حفاظت کرتے ہیں، تو گویا کہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارے ہی اہل کتاب جو ہیں وہ غلط کار ہیں، بلکہ ان میں سے ایک گروہ ہے جس کے جو شرارتوں پر کمر کسے ہوئے ہے اور لگا ہوا ہے ان کاموں میں۔ تو یعنی اس لحاظ سے قرآن جو ہے یعنی اس چیز کا بہت ہی خیال رکھتا ہے کہ جب کسی مخالف کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس گروہ میں اب پورے گروہ بظاہر تو مخاطب ہے نا اہل کتاب کا، تو لیکن اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ سارے کے سارے ہی برے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو کہ زیادہ شرارتیں جو ہے وہ کیے چلے جا رہا ہے یا سازشی ذہن رکھتا ہے۔ تو بعد میں بھی اسی طرح ذکر آگے چل کے بھی ایسا آتا ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو برا ہے اس کو برا کہو اور جو
ان میں سے اچھے ہیں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ تو یہاں اہل ایمان کو اہل کتاب کی وسوسہ اندازیوں سے بچنے کی جو تاکید فرمائی جا رہی ہے، تو ساتھ تعین بھی ہو رہا ہے کہ اس گروہ کو خود پہچاننے کی کوشش کرو جس سے بچانا پیش نظر۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کے نقطہ نظر سے بھی یہ بات بڑی مصلحت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو تنبیہ کا ایک خاص انداز ہے، پہلو ہے، یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے اس وجہ سے ایک نیک نیت آدمی کو یہ حسن ظن ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے باتیں خوبصورت کرتے ہیں، لیکن تم ذرا ان کو اچھی طرح پہچانو کہ وہ خوبصورت باتوں کے پردے میں ان کی نیتیں اور ارادے کیا ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ اتنا صاحب فراست ہونا چاہیے کہ وہ دشمن کی یا دوسرے لوگوں کی شرارتوں کو پہچان سکے، اس لیے کہ اگر ان کو پہچانا نہیں جا سکا نا، تو جو کہا گیا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو نہ صرف یہ کہ وہ ڈسا نہیں جاتا، ڈسنے کی سب سے بڑی بات تو یہی ہے، نقصان جو ہے وہ صرف معیشت کا نقصان نہیں ہوتا، سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ دین کا نقصان، کہ اگر ہم ان کے چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے یا ان کے ظاہری جو ترغیب و ترہیب ہے اس میں ہم ملوث ہو گئے، یا ان کی ترغیبات جو ہیں وہ ہم نے قبول کر لی، اپنے مفادات کو ہم نے دیکھا، دنیا کو دیکھا، تو پھر اپنے دین سے ہاتھ دھو گئے۔ یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اور اس کو بہت ہی، اس کا مطلب زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری اقوام کے ساتھ، جو یہ فارن پالیسی کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ دھیان رکھنا کہ تم دوسروں کے ساتھ جو تعلقات قائم رکھ رہے ہو، قائم کر رہے ہو، تو وہ تمہارے دین سے نہ ہٹانے پڑے۔ یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دین کو چھوڑنا یا دین کے کسی ایک حکم کو چھوڑنا، یہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو چاہتے ہی یہ ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، لوٹا لے جائیں۔ اور پھر اگلی آیت اس سے بھی زیادہ تنبیہ کر رہی ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، تم کیسے، یعنی تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، یہ کفر تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو ایمان کی ابھی سمجھ ہی نہ آئی۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر ہے رسول، اس کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو بھی اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا تو وہ ضرور راہ راست پا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ حق پر قائم رکھنے میں، صراط مستقیم پر قائم رکھنے میں معاون ہو سکتی ہیں اور رکھ سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو آیات اللہ ہے، یعنی قرآن، اور فیکم رسولہ، اس وقت جب یہ آیات نازل ہوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، لیکن اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ارشادات، اقوال، ان کی رہنمائی، ان کی سنتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی اتنا ہی اہتمام فرمایا جتنا کہ اپنی کتاب کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس لیے کہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ اور ان کا عمل جو ہے اس کو اگر اس میں یعنی وہی تو قرآن کی تشریح ہے، قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے ارشادات اور ان کے احادیث میں ان کو نہ دیکھا جائے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے قرآن اور سنت، انہی کے بارے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب ظاہر ہے اللہ کو جسمانی طور پہ تو ہم نہیں پکڑ سکتے، اعتصام کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، اعتصام، اس کا مادہ تو اعصام ہے، اعصام بچا لینا، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہم تھام سکتے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، ہدایات اور اللہ کی کتاب پر
ہر طرح کے حالات، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، سختی ہو، جیسے بھی حالات، مخالفت ہے، موافقت ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات پر بندہ جو ہے وہ قائم رہے، ان پر چلتا رہے، ان پر عمل پیرا رہے، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے، اور کسی کوئی حرص جو ہے وہ آڑے نہ آئے، یعنی کوئی نہ تو کوئی ترغیب مجھے اس راستے سے روک سکے، اور نہ مجھے کوئی خوف جو ہے وہ اس راستے سے روک سکے۔ یعنی کفر اور ارتداد ہر حالت میں انسان کی بدبختی اور شامت کی دلیل ہے، لیکن اگر یہ راستہ اس وقت اختیار کیا جائے، یعنی اب یہ گویا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت اگر تم، جبکہ اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو یہ محرومی اور بدبختی کی انتہا ہوگی کہ تم پھر بھی راہ راست پر نہ رہو۔ اور کیونکہ یہود و نصارہ تو اس وقت بھی، اور خاص طور پہ کیونکہ یہود تو مدینہ میں موجود بھی تھے، اور عرب میں اور بھی ان کے مراکز تھے، جیسے خیبر تھا، دوسرے مقامات پر بھی وہ ہوتے تھے، تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے، یعنی ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ مسلسل اپنی سازشوں میں لگا ہوا تھا، تو اور ان کی پوری کوشش تھی کہ راہ راست سے ہٹایا جائے لوگوں کو، تو اس لیے خاص طور پر یہ تنبیہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یا ایک وارن کیا جا رہا ہے برے خطرے سے، کہ اگر اس حالت میں کہ جب آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، رسول اللہ موجود ہیں، تو پھر اب اگر تم نے اس راستے کو چھوڑا تو پھر کوئی عذر جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور آج بھی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ کی آیات بھی موجود ہیں ویسی ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ارشادات بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے بے شمار افراد بھی موجود ہیں جو آج بھی اللہ کے اس دین کو لے کر اس پر پوری طرح عمل پیرا ہے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، بس پھر نفس کا مع الذین یدعون ربہم، تو ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، چمٹ کے رہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اسی کی توجہ کے طلبگار۔ تو اس کے بغیر اس ایمان کی حفاظت جو ہے نا یہ ممکن ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ اپنی جگہ بڑا ضروری ہے، لیکن صحبت جو ہے نا وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو کہ اس دین پر قائم ہے، اس دین پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے چلنا، کیونکہ دوسرے لوگ، بندہ جو ہے نا بڑی جلدی دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، جس ماحول میں بیٹھتا ہے ویسے ہی گفتگو کرنے لگتا ہے، ویسے ہی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ من یعتصم باللہ جو ہے نا، اس میں اسی کے آگے چل کے پھر مزید اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو یہ جو اعتصام بحبل اللہ، تو یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ پوری جو ہے نا کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی کرو جیسا کہ حق ہے اسے تقوی کرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ اعتصام باللہ کی حقیقت گویا کہ واضح فرما دی گئی کہ اللہ کو مضبوط پکڑنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کا مفہوم تو اپنے آپ کو بچانا ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بندہ بچائے، نافرمانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کے نتیجے میں جو سزا مل سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تینوں مفہوم ہو جاتے ہیں نا تقوی کے۔ تو تقوی مطلوب اگرچہ اسی حد تک ہے جس حد تک بندے کی استطاعت ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورۃ تغابن میں بھی فرما دی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور یہاں پہ کہہ رہے کیا، اتقوا اللہ حق تقاتی، جتنا حق ہے تقوی کا۔ اب حق جو ہے نا یہ استطاعت کے مطابق ہی ہے، کہ جتنے مطلب اس کو ہم جو سمجھنے کے لیے کہیں گے نا وہ یہی کہ ہماری اٹ موسٹ کوشش جو ہے، ہماری انتہائی کوشش جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھیں،
اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اس کا خوف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اللہ کے ہیں اور جو بندوں کے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو ہدایات ہیں ان پر عمل ہوں، جو حدود و قیود قائم کیے ہیں اور ان پر قائم رہیں، اور ان کے توڑنے کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مطلب اناؤنس کی ہے، جو بتایا ہے کہ کس اللہ تعالیٰ کے اگر احکام پر عمل نہیں کرتا بندہ تو اس کے لیے کیا سزا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت ظاہر ہے دونوں کے لحاظ سے اپنا بچاؤ جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑا رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نگراں، وہ تو دلوں کے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آ جائے نا تو اللہ کی پکڑ سے کوئی پھر بچا نہیں سکتا، نہ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا ہے، نہ آخرت میں کوئی بچا سکتا ہے، اور آخرت کی پکڑ تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے تو وہی تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ کا حق ہے۔ ان ساری باتوں کو، ان سارے پہلوؤں کو بندہ جو ہے وہ پیش نظر رکھے، اور یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اس میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرنا صرف عارضی اور وقتی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر کام زندگی کا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ کوئی قربانی ہے، چاہے جب حیات اور موت کہہ دیا گیا اس میں تو سب کچھ ہی آ گیا نا، کہ اسی پر جینا اور اسی پر مرنا، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں مکلف تو بندہ اسی وقت سے ہے نا جب اس کو اتنی سمجھ آ جائے کہ اسے اللہ کے راستے پر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ جد و جہد جو ہے نا زندگی کی آخری سانس تک جو ہے یہ جاری ہے، دم آخر دم میں فارغ مباش۔ اس معاملے میں تو کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی جو ہے نا اس بادشاہ سے غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، یک لحظہ ازاں شاہ غافل مباش، کہ اس ایک لمحے کے لیے بھی اس بادشاہ سے غفلت نہ اختیار کرنا، پھر یہ دم آخر دم میں غافل مباش، زندگی کی آخری لمحے تک تم اس سے غفلت نہ کرنا، اور پھر آخری لمحے کا پتہ بھی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر آخری مرحلے میں بھی یہ تسلسل کہیں ٹوٹ گیا تو ساری زندگی کی محنت جو ہے نا برباد جاتی ہے۔ اس میں وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک بندہ ساری زندگی بڑے صالح کام کرتا ہے اور موت کے نزدیک آ کے کوئی ایسی کفر کی بات کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا سارا ضائع ہو جاتا ہے اور کفر پر جو ہے وہ اٹھایا جائے، حالت کفر پر۔ تو یہ اس سلسلے میں مفسرین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ایسا معاملہ ہوتا اس کے ساتھ ہے کہ جو جو پہلے ہی اس کی نیت کو اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، بس دیکھم دیکھی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے وہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے بھی اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر بندے کا مسلسل ایک تعلق ہے کہ ہر وقت گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک ڈائلاگ میں ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سارے اپنے مسائل اسی کو بیان کرتا ہے، اسی کے سامنے اپنے ساری باتیں رکھتا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا، اور انشاءاللہ ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے نا کہ بندہ یہ اپنی بڑی نگرانی کرے کہ اس زندگی میں تو بڑے نشیب و فراز ہیں، ہر قدم پہ جو ہے نا آزمائشیں ہوں گی، کئی فتنے ہوں گے، کوئی مفادات نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، پھر کوئی مطلب بڑے مسائل پیش آتے ہیں، تو شیطان کے بھی اپنے ہیلے چلتے رہتے ہیں، بڑا وہ ورگلانے کی کوشش کرے گا، دھمکانے کی کوشش کرے گا۔ تو جو ان سارے معاملات سے بچ بچا کے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جاتا ہے، منزل تک پہنچتا ہے اس حال میں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو یہ وہ حالت ہے کہ جو مطلوب ہے بندے مومن۔ اسی کے بارے میں کہا گیا نا کہ مرد مومن کا تو علامت ہی یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو تبسم بر لب اوست،
کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اپنے رب کے پاس پہنچنے کی اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی موت کو کہا گیا کہ تحفۃ المومن، کہ ایسی موت جو ایمان کی حالت میں آئے تو وہ تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ اب اس کو اپنی ساری زندگی کے عمل کے اچھے انعامات جو ہے وہ ملنے والے ہیں، اور وہ گویا کہ اپنی ایک کامیاب منزل تک پہنچ گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب جو ہیں وہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہ کر گزارنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں اور موت حقیقتاً ہمارے لیے ایک تحفہ ثابت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔